میں اب اس بزم کے نہایت ہی معزز مہمان، میری مراد فاضل نوجوان محترم جناب طارق محمود ثاقب صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ محترم جناب طارق محمود ثاقب صاحب حافظہ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، اصل گفتگو تو ہمارے اساتذہ اور ہمارے علماء کرام فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں نے زبیر بھائی کو، طیب صاحب کو کہا تھا کہ آپ خام خواہ مجھے ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالیں گے کہ میرے اساتذہ موجود ہیں تو میں گفتگو ایسے کرنے سے گھبراتا ہوں، پریشانی ہوتی ہے۔ حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی، یہ میرے استاد محترم ہیں، ہم نے کئی سال ان کے سامنے بیٹھ کر پڑھا ہے، اور جو درس حدیث ارشاد فرمائیں گے وہ ہم سب کے شیخ ہیں، میرے استاد ہیں، حضرت مولانا ارشاد القصری حافظہ اللہ تعالی۔ ابھی تک وہ تشریف نہیں لائے، وہ بھی انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے۔ آج جو پروگرام اور جلسہ ہے یہ عام جلسہ پروگرام نہیں ہے، یہ صحیح بخاری سے تعلق رکھنے والا ایک عظیم پروگرام ہے، اور اس پروگرام کی میں تمہید کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آنے والے علماء اور شیوخ الحدیث کی بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ صحیح البخاری یہ کیا کتاب ہے، کیا عظیم کتاب ہے۔ عرف عام میں اس کو صحیح بخاری کہہ دیتے ہیں، آسان لفظوں میں اسے صحیح بخاری کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے لوگ عوام اس کتاب سے صحیح بخاری کے نام سے اس کو جانتے ہیں۔ صحیح البخاری یہ سننے میں، کہنے میں اور دیکھنے میں ایک کتاب ہے۔ صحیح بخاری، صحیح البخاری یہ کہنے میں، سننے میں اور دیکھنے میں ایک کتاب ہے، لیکن حقیقت میں یہ تقریباً 100 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ یہ تقریباً 100 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں 97 کتابیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہوئی ہیں، اور یہ 97 کتابیں یہ انسان کو جو پیش آنے والے مسائل ہیں، تمام مسائل ان کتابوں کے اندر اور ان کتابوں میں موجود احادیث کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نماز کے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو کتاب الصلاۃ کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور نماز کے آگے جتنے شعبے ہیں، جمعہ کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، نفل نماز ہے، فرض نماز ہے، جماعت کے مسائل ہیں، صف باندھنے کے مسائل ہیں، اور اسی طرح جمعہ کے مسائل ہیں، عیدین کے مسائل ہیں، جتنے بھی نماز سے متعلقہ مسائل ہیں سارے آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گے۔ اگر آپ عقیدے کی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں اور معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عقیدے کے مسائل اس کتاب کے اندر مل جائیں گے۔ کتاب الایمان اس کے اندر موجود ہے، کتاب التوحید اس کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل، اسی طرح نکاح اور طلاق کے مسائل، اور زندگی میں جو بھی آپ کو معاملہ پیش آئے یہ سارے مسائل اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو کتاب و تفسیر اس کے اندر موجود ہے۔ آپ صحابہ کرام کے فضائل،
اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کتاب کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ آپ جنت اور دوزخ کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں وہ کتاب بھی آج کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ الغرض انسان کو پیش آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اس کتاب کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ یہ کتاب اسی لیے اس کے مصنف نے اس کا نام رکھا ہے الجامع۔ اس کتاب کے ناموں میں سے ایک حصہ جو ہے نا الجامع الصحیح المسند، یہ کتاب الجامع ہے، دین کے تمام مسائل اس کے اندر موجود ہیں اور آپ کو مل جائیں گے۔ یہ مسائل کے لحاظ سے الجامع کتاب ہے، تو جو انسان اس کتاب کو پڑھ لیتا ہے نا گویا اس نے 100 کتابیں پڑھ لی ہیں۔ جو طالب علم یا جو طالبہ اس کتاب کو صحیح طور پر پڑھ لیتا ہے وہ گویا ایک کتاب نہیں پڑھتا، وہ 100 کتابوں کا مطالعہ کر لیتا ہے اور اس کو دین کا سارا جو ایک خلاصہ ہے اور دین کے سارے جو مسائل ہیں اس کے اندر وہ اس کو مل جاتے ہیں۔ پھر یہ کتاب جو ہے نا صحیح البخاری، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے یہ صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ فقہ کی کتاب بھی ہے۔ اسی لیے آپ نے علماء سے یہ بات سنی ہوگی، ہم یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ سید المحدثین بھی ہیں اور سید الفقہاء بھی ہیں، وہ محدث بھی ہیں اور وہ بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، اور اس میں وہ مسائل کو استنباط کرتے ہیں حدیث سے۔ اور بھی بہت ساری کتب فقہ کی موجود ہیں، لیکن باقی کتابوں میں اور اس فقہ کی کتاب میں آپ یہ فرق محسوس کریں گے، باقی فقہ کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو اس میں مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ فلاں کے ہاں ایسے ہے، لیکن اکثر جگہوں پر اس کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ مسئلہ ہے اس کی ساتھ ہی دلیل ہو۔ یہ ایسی کتاب ہے حدیث اور فقہ کی کہ جو مسئلہ ہے مسئلے کے ساتھ ہی آپ کو دلیل، یعنی آپ کو اطمینان ہوگا کہ میں نے مسئلہ پڑھا اور ساتھ ہی اس کے میں نے دلیل بھی پڑھ لی ہے۔ جب انسان دلیل کے ساتھ مسئلے کو معلوم کرتا ہے اطمینان انسان کو زیادہ ہوتا ہے، انسان کے دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ یہ میں نے مسئلہ وہ جو ہے نا دلیل کے ساتھ میں نے جانا ہے۔ تو یہ جتنی کتاب ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کو لکھتے ہیں اور حدیث کے ساتھ ساتھ ہر حدیث سے جو مسئلے نکلتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے دقیق النظر ہیں، مسئلوں کو اخذ کرنا اور مسئلوں کو استنباط کرنا ان کی اتنی گہری نظر ہے، بلا مبالغہ اس طرح کی دقت اور فقہاء کے اندر وہ کم نظر آتی ہے۔ یعنی بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام سی حدیث ہوتی ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے، اپنی خالہ کے پاس ایک رات گزارتے ہیں اور رات آپ کی نماز کو دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک حدیث سے جو ہمیں ایک واقعہ معلوم ہوتا ہے لیکن اس ایک واقعہ سے 20 مسائل کو اخذ کیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فروخت کرنا، سیدہ عائشہ کا اس کو خرید کر آزاد کر دینا۔ ہماری نظر میں یہ ایک واقعہ ہے کہ سیدہ عائشہ نے ایک لونڈی کو خریدا اور اس کو آزاد کر دیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک واقعہ سے ایک حدیث سے 20 مسائل کو اخذ کیا ہے۔ تو یہ کتاب عظیم کتاب ہے جس کا درس ہم سننے آئے ہیں نا۔ ہوتا اس طرح ہے کہ ہمارے مدارس میں بچوں کے مدارس ہوں یا بچیوں کے مدارس ہوں، ان میں طالب علم یا طالبات وہ سارا سال پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث تک پڑھتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات یہ پہلی حدیث ہے اور پڑھتے پڑھتے آخری حدیث جو آج ہم سنیں گے اپنے شیخ سے کہ کلمتان حبیبتان یہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو مدارس میں یہ ایک طریقہ ہے کہ آخری حدیث میں لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں کہ جب آخری حدیث اس عظیم کتاب کی پڑھے تو لوگوں کو شامل کر لیں تاکہ لوگوں کو حدیث کی اس کتاب کا تعارف ہو جائے، امام بخاری کا تعارف ہو جائے۔ تو یہ عظیم کتاب ہے، حدیث کی کتاب بھی ہے اور یہ فقہ کی کتاب بھی ہے۔ اگر آپ حدیث کے ساتھ مسائل کو سیکھنا چاہتے ہیں اس کتاب کو آپ لیں۔ جس طرح قرآن پاک اللہ رب العالمین نے آسان بنا دیا ہے، قرآن پاک اتنا آسان ہے
اور اتنا گہرا بھی ہے، اتنا آسان بھی ہے۔ اگر نہ قرآن پاک کوئی انسان پڑھ رہا ہے، اگر آپ کوئی بھی آیت پڑھنا شروع کر دیں، وہاں سے آپ کو سمجھانا شروع ہو جائے گا۔ ویسے عام کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلا چیپٹر پڑھا ہے تو دوسرا سمجھ آئے گا، پہلا سبق پڑھا ہے تو دوسرا آپ کو سمجھ آئے گا، لیکن قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اگر آپ نے ایک سورت نہیں بھی پڑھی، دوسری سورت سے شروع کر لیں، وہاں سے سمجھانا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے کچھ آیات کسی صورت کی نہیں پڑھی، بعد میں آپ آئے ہیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں، سیکھنا شروع کر دیں، وہاں سے آپ کو وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کے فرامین بھی بڑے آسان ہیں، یہ بھی بڑے آسان ہے۔ اگر انسان ان کو خود بھی پڑھتا ہے نا، علماء تو پڑھتے ہیں وہ ایک اور انداز میں، مدارس میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ایک گہرے انداز میں، لیکن اگر آپ عوام الناس بھی بخاری شریف کو لیں اور کہیں سے آپ پڑھنا شروع کر دینا، بڑی حد تک آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ نماز کے مسائل پڑھنا چاہیں، اور بھائیو یاد رکھو ہمارے معاشرے میں نا دین سے دوری کی ایک وجہ یہ ہے کہ جناب ہمیں دین سکھانے والے جو ہے نا، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، فلاں مسجد میں جائیں تو وہ ایسے بتاتا ہے، فلاں جگہ پر جائیں ایسے بتاتا ہے۔ اس میں ہمارا قصور یہ ہے ہم خود نہیں سیکھتے، ہم دین کو خود سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم خود سیکھیں نا دین کو اور حدیث کو خود پڑھیں، اور یہ ایسی کتاب ہے اگر آپ خود بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا جس کتاب کا درس ہم لینے آئے ہیں، اس کی آخری حدیث ہم سننے آئے ہیں، یہ کتاب جامع ہے، اس میں دین کے سارے مسائل ہیں۔ اس کتاب کے اندر جو ہے نا حدیث کے ساتھ فقہ بھی ہے، اور اس کتاب کی ایک اور خصوصیت یہ ہے یہ ساری کتاب صحیح ہے، یہ ساری کتاب، اس کتاب کی تمام احادیث وہ صحیح ہیں، اور بہت ساری کتب حدیث وہ بھی عظیم ہیں، وہ بھی بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مشتمل ہیں۔ لیکن اگر آپ دوسری کتابیں پڑھیں گے نا، ان میں پڑھنے والے کو ایک ذہن میں بات آتی ہے یہ حدیث صحیح ہے یا سند کے لحاظ سے کوئی کمی ہے، یہ ذہن میں بات آتی ہے۔ آپ ابو داؤد شریف پڑھیں، سنن ترمذی پڑھیں، نسائی پڑھیں، اسی طرح ابن ماجہ پڑھیں، آپ مسند احمد پڑھیں، دیگر حدیث کی کتابیں پڑھیں، یہ عام لوگوں کے لیے ایک پریشانی ہوتی ہے یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن صحیح بخاری یہ ایسی عظیم کتاب ہے، اس کے مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ یہ ذمہ اپنے اوپر لے لیا کہ میں اس کتاب میں وہ حدیث نقل کروں گا جو سند کے لحاظ سے صحیح ہوگی، جو سند کے لحاظ سے صحیح ہوگی۔ اور امام بخاری اس اپنے جو ہے نا معیار پر پورے بھی اترے ہیں، اتنے پورے اترے ہیں، ان کے بعد پوری امت کا اتفاق ہو گیا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ صحیح بخاری وہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، صحیح ترین۔ اور اس کی صحت میں بھائیوں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی صحت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سب اس کی صحت کو مانتے ہیں، اس کی صحت پر ان کا اعتماد ہے، چاہے وہ مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، چاہے ہمارے حنفی بھائی ہوں، جو بھی ہے تمام اس کی صحت کو مانتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اس کی صحت پر کلام کرتا ہے نا تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو انسان اس حدیث صحیح بخاری کے راویوں پر یا صحیح بخاری کی حدیث پر کوئی کلام کرتا ہے، ان کے امر کو ہلکا جانتا ہے اور اس کے امر کو جو ہے نا ہلکا لیتا ہے، وہ فرماتے ہیں وہ مبتدع، وہ بدعتی ہے، اور مبتدع اور وہ متبع غیر سبیل المومنین، مسلمانوں کے رستے سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی کس کتاب کو لیں، کون سی کتاب پڑھیں؟ قرآن پاک کو پڑھیں، سب مسلمان مانتے ہیں۔ صحیح بخاری کو لیں، سب مسلمان اس کو صحیح مانتے ہیں۔ صحیح مسلم کو لیں، تمام مسلمان اس کو صحیح مانتے ہیں۔ تو یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ جو انشاءاللہ جو انسان پڑھ لیتا ہے سارے دین کا خلاصہ اس کی نظروں سے گزر جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ یہ عظیم کتاب لکھنے والے بھلا کون ہیں؟ ان کا نام، ان کا اسم گرامی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نام پر رکھا گیا ہے۔ امام بخاری جس کو ہم جانتے ہیں امام بخاری کے نام سے، ان کا نام ہے محمد۔
ان کا نام کیا ہے؟ محمد، محمد ان کا نام ہے، اور باپ کا نام ہے اسماعیل، اور دادا کا نام ہے ابراہیم، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، محمد بن اسماعیل، محمد ان کا نام ہے۔ والدین نے نام بھی کتنا خوبصورت رکھا ہے۔ بڑے بھائی کا نام احمد تھا۔ یہ پہلے لوگوں میں نام رکھنے کا طریقہ تھا، نبیوں کے ناموں پہ نام رکھ دیتے، اللہ کی صفات کے ساتھ عبد لگا کر نام رکھ لیتے۔ آپ کا فرمان ہے کہ اللہ کو محبوب ترین نام جو ہے نا عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور اسی طرح نبیوں کے ناموں پر نام رکھنا یہ مسلمانوں کا رواج تھا۔ تو نام رکھا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اتنی عظیم شخصیت ہے، یہ صرف محدث نہیں ہے، یہ صرف فقیہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت نیک، متقی، اللہ تعالیٰ کے ولی، بڑے نقی اور تقی، اور بڑے ہی جو ہے نا تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں۔ یعنی یہ ایسے عظیم انسان ہے کہ جو حدیثیں انہوں نے بخاری میں لکھ کر ہم تک پہنچائی ہے نا، ان حدیثوں پر عمل بھی کرتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد امام فربری رحمۃ اللہ علیہ، فربری، وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور پیارے نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، آپ چل رہے ہیں اور پیارے نبی کریم علیہ السلام اپنا قدم مبارک اٹھاتے ہیں، یہاں سے قدم اٹھاتے ہیں، امام بخاری اسی پہ قدم رکھتے ہیں، اور آپ کے قدموں پہ قدم رکھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ چلتے جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو آپ کا فرمان ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی اسی پہ عمل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر پہلی حدیث نقل کی ہے نا انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، خود نیت کا کتنا پاس کرتے ہیں۔ ان کی سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک مال بیچنا تھا، تو کچھ تاجر آئے، کہنے لگے اے امام صاحب آپ اس مال پر جو ہے نا 5000 درہم منافع لے لیں اور یہ مال ہمیں بیچ دیں۔ امام بخاری فرمانے لگے آپ اس وقت چلے جاؤ، بعد میں آنا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا، کل کو آنا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو مال بیچنا ہے یا نہیں بیچنا۔ کل آئی تو نیا گروپ آ گیا مال خریدنے کے لیے، کہنے لگے امام صاحب اگر یہ آپ نے مال بیچنا ہے نا تو ہم سے 10,000 درہم منافع لے لو اور ہمیں یہ مال بیچ دو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں، میں نے یہ مال بیچ دیا ہے۔ کیسے بیچ دیا ہے؟ کہ میں نے جو کل میرے پاس مال خریدنے والے آئے تھے، میں نے رات کو نیت کر لی تھی کہ میں نے 5,000 کے منافع پر ان کو مال دے دینا ہے۔ لوگوں نے کہا امام صاحب 10,000 کا منافع لے لے، آپ نے کون سا مال بیچ دیا ہے؟ تو فرمانے لگے میں اپنی نیت کو توڑنا نہیں چاہتا، جو میں نے نیت رات کر لی تھی نا یہ مال میں نے فلاں کو بیچنا ہے۔ حالانکہ شرعی طور پر اگر وہ نئے تاجروں کو مال بھی بیچ دیتے زیادہ نفع پر، شرعاً ممنوع نہیں تھا، لیکن حدیث جو ذکر کی ہے اور نیت کر لی، اس کا اتنا پاس کیا کہ نصف منافع پر مال کو بیچنا گوارا کر لیا، اور فرمایا میں اپنی نیت کو توڑنا نہیں چاہتا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے نیک اور تقوی والے، اگر انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے نا غیبت نہیں کرنی چاہیے اور انسان کو چغل خور نہیں بننا چاہیے، تو وہ اس قدر اس مسئلہ کے اندر متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کا قول آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور کوئی بات پوچھے تو پوچھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مجھے پوری امید ہے کہ میرا اللہ یہ مجھ سے سوال نہیں کرے گا کہ امام بخاری تم نے فلاں کی غیبت کی تھی، اے بخاری تم نے فلاں کی غیبت کی تھی۔ اتنا اپنی زبان پر کنٹرول ہے۔ اور راویوں کے بارے میں علماء جانتے ہیں کہ جرح کرنا جائز ہے، اور جرح کے وقت ان کا کوئی نقص بیان کرنا جائز ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جرح کرتے وقت بھی اتنے نرم الفاظ اور اتنے جامع الفاظ اور معنی کو رکھنے والے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ امام بخاری کو نرم الفاظ استعمال کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ تقوی کے بھی امام ہیں، وہ زہد کے بھی امام ہیں۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو عوام الناس ہیں نا ان کے یہ فائدے کی باتیں ہیں۔ ہم کس امام کی باتیں سننے آئے ہیں، کس امام کی کتاب کی ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمیں بھی اپنے ساتھ کچھ سبق لے کر جانا چاہیے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
بڑے عظیم امام تھے، بڑے تقوی اور پرہیز والے، بڑے خوددار امام تھے۔ ان کی سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے گئے، اپنے ایک استاد آدم بن ابی ایاس کے ساتھ پڑھنے کے لیے گئے۔ فرماتے ہیں جو زیادہ راہ تھا نا ختم ہو گیا، جو پیسے لے کر گیا تھا ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں یہاں تک نوبت آئی کہ مجھے پتے کھانے پڑے، درختوں کے پتے کھانے پڑے، لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں، میں بھوکا ہوں اور مجھے پتے کھانے پڑ رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھو، جب انسان اس قدر خوددار ہوتا ہے، اپنے اللہ سے تعلق لگانے والا ہوتا ہے، تو پھر واقعہ کے اندر یہ بھی موجود ہے، ایک اجنبی بندہ آیا اور ایک پیسوں کی تھیلی امام بخاری کو دے کر چلا گیا اور کہنے لگا کہ اس میں سے خرچ کرو، اپنی ضرورتوں کو اس سے پورا کرو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے متقی اور پرہیزگار اور بڑے حدیث کے متبع اور سنت پر عمل کرنے والے امام ہیں۔ تو آج انشاءاللہ جو ہم آخری حدیث کا درس سنیں گے، یہ ذہن بنا کر، یہ بڑی عظیم کتاب کی آخری حدیث ہے، معمولی کتاب نہیں۔ امت کے جتنے علماء ہیں اور امت کے جتنے فرقے ہیں، سب کے ہاں اللہ کی کتاب کے بعد یہ صحیح ترین کتاب ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح ترین کتاب ہے، جامع ترین کتاب ہے، اور یہ کتاب، اس کا مصنف جو ہے بہت بڑا امام ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان حدیث پر جو امام بخاری نے اس کتاب میں نقل کی ہیں پڑھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان محترم المقام حضرت طارق محمود ثاقب صاحب۔ ماشاءاللہ نہایت ہی مفصل بیان امام بخاری رحمہ اللہ کے اوپر انہوں نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں امام بخاری کا اور زیادہ پیار اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ انہوں نے بڑی محنتیں، بڑی کاوشیں، بڑی کوششیں اس مقصد کے لیے کیں، ہم تو اس کے لحاظ سے بالکل ہی ناچیز ہیں۔ تو میں اس ضمن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جس ادارے میں آپ احباب تشریف فرما ہیں، یہ حضرت حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ، جنہوں نے یہاں پہ درس قرآن ارشاد فرمایا، یعنی آغاز فرمایا، اور ہمارے یہاں 2016 میں اس کا آغاز کیا۔ اس وقت اس کی چھت نہیں تھی، اور اتفاق یہ ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد حضرت حافظ صاحب کا یہاں پہ خطاب تھا، اور لوگ امڑے ہوئے آئے اور انہوں نے حضرت حافظ صاحب کا بیان سنا، اور اس وقت سے جاگ لگی۔ آج الحمدللہ ایک تناور پھل بن چکا ہے۔ اس ادارے میں 150 سے ابو بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں، اور صرف بچے اور بچیاں ہی نہیں، وہ خواتین جو اپنے گھروں میں کام کاج سے فارغ ہوتی ہیں، وہ بھی اپنا ٹائم نکال کے ادارے میں تشریف لاتی ہیں۔ کوئی اپنے قرآن کو سیدھا کرتی ہے، کوئی ترجمہ پڑھ رہی ہے، کوئی تفسیر پڑھ رہی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم جیسے نکمے لوگوں کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ ہم اس کے لیے حقیقت بات ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نکمے لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا کہ میں یہ مسجد جس میں آپ تشریف فرما ہیں، یہ اس مقصد کے لیے بنائی تھی کہ ہم ناظرہ قرآن پڑھائیں گے۔ ماشاءاللہ محترم قاری صاحب تشریف لائے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا و مرحبا، خوش آمدید میں کہتا ہوں۔ ہمارا یہ مسجد کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ چلیں ناظرہ قرآن پڑھائیں گے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، لیکن یہاں پہ ایک مسجد بنی، اس کو گرایا گیا، اس کے بعد یہاں پہ مسجد بنانا انتہائی مشکل تھا، لیکن اللہ کا احسان، اللہ کا شکر، ہم نے ادارے کے نام سے، ادارہ صفہ کے نام سے اس ادارے کو ہم نے شروع کیا۔ طلباء طالبات آئے، ہمارے پاس وہ طلباء آئے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ہمارے پاس وہ طلباء آئے جن سے سمیل آتی تھی، لیکن ہم نے الحمدللہ ان طلباء کو بیٹھنا، پڑھنا، ادب، تادیب اور بڑے چھوٹوں پر کس طرح اپنی زندگی گزارنی اور بڑے چھوٹوں کا کس طرح لحاظ کرنا ہے، یہ سکھایا۔ آج الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ان بچوں میں کئی بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ یہ ادارہ 2019 میں عامہ کی کلاس وفاق المدارس سے اس کا آغاز کیا۔ آج اس کی آخری کلاس جو بخاری شریف کی الحمدللہ جس کی آج تکمیل ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ یہ تقریب ہے، اور اس ادارے سے 35 سے ابو طلباء اور طالبات قرآن کا حفظ کر چکے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں نے تو یہ مسجد اس لیے بنائی تھی کہ چلے لوگ نماز آسانی سے پڑھ لیں گے، لوگ قرآن پاک سیدھا کر لیں گے، لوگ ترجمہ پڑھ لیں گے، لیکن خوشی اس بات سے ہوئی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ بخاری شریف کی تکمیل ہوئی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ ہم بالکل اس کام کے اہل نہیں تھے، لیکن میں اپنے استاد گرامی محترم حضرت حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ان کی شفقت، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی دعائیں جس کی بدولت آج ہم یہاں پہ پہنچے، تو میں ان سے یہ دعا کروں گا، یہ درخواست کروں گا کہ وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو اور توسیع والی جگہ عطا فرما دیں۔ تو سارے دوست آمین کہہ دیں۔ شاید کسی ساتھی کی آمین قبول ہو جائے تو ہمیں جگہ مل جائے۔ اور دیکھیے، ہم نے وہ ٹینٹ بار اس لیے لگائے تھے کہ پچھلی دفعہ ہم نے کانفرنس کی کو جس کی بنا پر لوگ باہر کھڑے تھے اور بڑی پریشانی کے عالم میں وہ کھڑے تھے، تو ہم نے کرسیاں اس لیے لگائیں تاکہ وہ لوگ جو آنے والے ہیں باہر سے وہ بیٹھ سکیں۔